बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों को मेरा सलाम। आज माशाल्लाह ईद उल अज़हा 10 जुल्हज है और तमाम अहले इस्लाम को, दुनिया में तमाम रहने वाले मुसलमानों को ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह ताला इस ईद को दुनिया के तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत वाली ईद बनाए। जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास करम फरमाए। आज का दिन सुन्नत इब्राहीम का दिन है, जहाँ पे हम सुन्नत इब्राहीम के लिए जानवर ज़बह कर रहे हैं, वहाँ पे हमें अपनी नफ़रतों को भी ज़बह करना है, चूँकि ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें आज के दिन अपने दूसरे भाइयों का भी ख्याल करना है जो इस काबिल नहीं है कि वो ईद के लिए कुर्बानी का जानवर खरीद सकते, जो गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनका साथ देना है, उनको गले लगाना है, उनके पास जाके उनको मिलना है। तीसरी चीज़, हमने तमाम लोगों का ख्याल रखना जो कुर्बानी नहीं ले सके, उनके घरों तक, वहाँ तक गोश्त पहुँचाना, ताकि वो भी ईद की खुशियों में, कुर्बानी की खुशियों में बराबर के शरीक हो सके और वो भी कुर्बानी के गोश्त को लुत्फ़ अंदोज़ कर सकें। ये सबसे बड़ी आज की बात है जो मैं अपने मुसलमान भाइयों से शेयर कर रहा हूँ कि अपनी नफ़रतों को भी आज आपने दफन करना है, ज़िबा करना है, लोगों को गले लगाना है, मोहब्बतें बांटनी हैं, मुस्कुराहटें लेनी हैं, मुस्कुराहटें बांटनी हैं। तो दोस्तों, ख्याल करना हम सब ने, मिलजुल के लोगों को ख्याल करना है कि हमने दूसरों के लिए कुर्बानी के गोश्त का इंतज़ाम करना। जिन लोगों ने, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ नहीं की होंगी, जिनके पास से पैसे नहीं होंगे कुर्बानी के लिए, हमने उनका ख्याल करना है, उनको वक्त से पहले पहले गोश्त पहुँचाना है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो जैसी कुर्बानी होती है अपने आसपास देखें। जिन लोगों के पास कुर्बानी के लिए वसाइल नहीं हैं और वे बैठे हुए हैं घरों में, उनको गोश्त पहुँचाएँ, उनको गोश्त पहुँचाएँ। अल्लाह आपसे राज़ी होगा, आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी। तो लिहाजा कुर्बानी करते वक्त ये भी ख्याल करें कि जो ज़िबा करने वाला बंदा है वो बावज़ू हो, उसको तकबीरात आती हों, तकबीर आती हो, बावज़ू हो, मुसलमान हो। ये बहुत ज़रूरी है, उसकी तफ्तीश करें। बंदा जानने वाला है तो ठीक है, नहीं वज़ू के उसे वज़ू का पूछें, कोई हर्ज नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि वो माइंड करे, उसे वज़ू का पूछे, भैया वज़ू में है। और जो उसकी 4 रगें हैं उसको काटना बड़ा ज़रूरी है, जानवर का, बकरा हो, दुम्बा, बच्चा, जो भी हो, उसकी 4 रगों को काटना वो भी देखिए। वो हमें भी पता होना चाहिए वो कौन सी 4 रगें जिनका काटना ज़रूरी है। अभी हम फैमिली के साथ मॉडल टाउन पार्क की तरफ आना हो रहे हैं, फैमिली बैठ रही है गाड़ी में। अब हम निकल रहे हैं और ईद पढ़ेंगे वहाँ, फैमिली के साथ ईद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आके इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी वाले मैटर को, कुर्बानी वाली सुन्नत को अदा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ, अल्लाह ताला इस ईद को तमाम मुसलमानों के लिए रहमत वाली दुआ, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए। और जो फ़लस्तीन के मुसलमान इस वक्त ईद भी नहीं मना सकते, परेशान हैं और ज़िबा हो रहे हैं, अल्लाह ताला इस ईद उल अज़हा के सदक़े उन पे अपने रहम व करम फरमाए, उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, गायबाना अल्लाह उनकी मदद फरमाए। फ़लस्तीन के लिए हर मस्जिद में दुआ होगी, आज हर मस्जिद में दुआ होगी उनके लिए। अल्लाह ताला उन पे अपना ख़ास करम फरमाए। और भी जहाँ मुसलमान पिसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने रहमत के साए तले रखे, अपने ख़ास रहम फरमाए। अभी चलते हैं जी, फैमिली माल्टन पार्क, सेंट्रल पार्क माल्टन में नमाज ईद का अहतमाम किया जाता है। वहाँ पे हज़ारों लोग ईद के लिए आते हैं, ईद पढ़ने के लिए आते हैं। 7 बजे जमात होगी, 7 बजे जमात, वहाँ पे लोगों के साथ फिर गपशप होगी, मिलन जुलन होगा। बस मेरी एक ही बात है, गरीब लोगों का ख्याल करना, हमसायों में देखना, उनको गोश्त पहुँचाना, टाइम चाहे, ताकि वो भी
कुर्बानी के गोश्त में शरीक हो सके। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, मिलता है थोड़ी देर में। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। लो जी माशाल्लाह हम पहुँच चुके हैं माल्टन पार्क में, सेंट्रल पार्क माल्टन में, ईद की नमाज़ बच्चों के साथ। बहुत क्राउड है, बहुत रश है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी ईदगाह पे नमाज ईद पढ़नी चाहिए। देखिए रश कितना है, बहुत बड़ा खुला इंतजाम ईद के। ये बच्चे हमारे साथ, किधर है बंगार वाले फैमिली किधर है? चलो भाई, ये सारे बच्चे अपने आ रहे हैं, ये फैमिली के, ये आ रहे हैं हमारे बच्चे माशाल्लाह जी। ये रहमानी हाउस के सारे जी, रहमानी फैमिली मेरे बच्चे हैं जी, सारे ईद के लिए जी आ गए हैं। बहुत रश होता है जी माल्टन पार्क में। ये देखें जी माशाल्लाह जी बड़ा रश है जी, बैठे हुए सारे। अब आज आप देख रहे हैं, सदाएँ देख रहे हैं ये सारे लोगों को। ईद उल अज़हा मुबारक सबको जी। बहुत बड़ा उलन का इंतजाम किया गया पार्क में। एंड पे चलो बेटा, एंड पे तुम्हारा वो जज्बा देखा जाता है, तुम्हारे वो दिलों की नीयतों को टटोला जाता है, देखा जाता है। जिन जज्बात के तहत तुमने अल्लाह के यहाँ ये आगे चलो आगे। अमल सर अंजाम दिया है। हालांकि अल्लाह तुम्हारा जज्बा देखते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के हालात को और तुम्हारी नीयतों को देख अमल किया है। माशाल्लाह वो भी जानते हैं कि कुर्बानी का ये अमल जो आज हम कर रहे हैं, ये अमल सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दो बेटे थे हाबील और काबील, कुर्बानी का आगाज वहाँ से हुआ है। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, कि जब उन दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी अपने रब के हुज़ूर पेश की, फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल सलाम को उनके रब ने जब भी आजमाया, जब भी इम्तिहानात लिए, फ़अतम्महुन्ना, वो तमाम के तमाम इम्तिहानात में, तमाम की तमाम आजमाइशों में 100 में से 100 नंबर लेकर पास हुए, बल्कि आला नंबरों से पास हुए। जो भी आजमाइश आई, जो भी इम्तिहान आया, हर इम्तिहान में उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, अपनी मर्जी को, अपनी चाहत को, दुनिया वालों के तकाज़ों को और आखिरत के दावेदारों की बातों को और दुनिया के कवानीन को बाराए ताक रखते हुए वो किया जो उनके रब की मंशा थी। पहला इम्तिहान अपने घर में आजमाइश, तो कि जब देखा जिंदगी हो गई, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो सजा देने का फैसला किया। और सजा के तौर पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म। 1 महीने तक उस आग को सुलगाया गया, हाँ, जिसकी लंबाई 30 फुट और चौड़ाई 20 फुट। महीने तक उस आग को सुलगाते रहे, जलाते रहे। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने का वक्त आया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना झिझके, ना झिझके, ना उनके पाए इस्तिकामत में कोई तज़ल्ज़ुल आया, और इस्तिकामत का मुजाहरा किया और अपने रब की रज़ा में अपने आप को पेश करते हुए आग में डाला गया, तो आग में चले। रिवायत के मुताबिक 1 हफ्ता और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 दिन उस आग में रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने सुरखुरू फरमाया, कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने आग को हुक्म दिया, किसी फरिश्ते को नहीं भेजा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी समझ को इख्तियार नहीं किया, मेरी रजा की खातिर तौहीद के पैगाम को सुनाते हुए आग को कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने भी बराह रास्त आग को हुक्म दिया कि या नारू, ए आग, कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाए। सिर्फ ठंडी नहीं फरमाया, रात को एसी लगाकर सोते हैं और एसी की कूलिंग ज़्यादा करती है जी, तकलीफ देती है, अजियत देती है, और ठंडक भी अजियत में मुब्तला करती है। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ ठंडा नहीं होना मेरे खलील पर, बल्कि सलामती वाली को भी लीजिए। और वादी गैर ज़ी ज़रा बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, उस वादी में जहाँ सहरा ही सहरा है, रेत ही रेत है, ना कोई सब्जा है,
نہ کھانے کو نہ پینے کو، مگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہاں چھوڑ کر آؤ۔ تو آج کل ہمیں اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو آج کے دانشور اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں، اس کی حکمت تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی وجہ کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں کہ پہلے اس کی حکمت معلوم ہوگی تب عمل کریں۔ اللہ کا حکم ہے چھوڑ کر آ جاؤ، چھوڑنے چلے گئے۔ اور زوجہ بھی کس کی ہیں جی؟ حضرت ہاجرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا جب واپس موڑنے لگے چھوڑ کر، کھجوروں کی ایک تھیلی ہے، پانی کی ایک مشک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ بار بار پوچھا کس کے سہارے پر چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ تو خود ہی کہنے لگی اللہ ہمارا کا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اس بات میں صرف سر ہلایا، زبان سے کچھ نہیں بولے، اپنا سر ہلایا۔ تو فرمانے لگی، کہنے لگی اچھا اللہ کا حکم ہے تو پھر اذن لا یضیع اللہ، اگر حکم اللہ کا ہے تو وہ اللہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا یہ اسوہ، ان کی یہ سیرت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جب اللہ کا حکم آ جائے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیں اور یہ یقین رکھیں کہ جس رب کی غلامی میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، جس رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، لیکن قربانی پہ اگر ہم تیار ہیں، ہمارا جذبہ بیدار ہے، ہمارے دلوں میں قربانی کی وہ ایک جذبہ اور نیت اور وہ ایک بوجھ موجود ہے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہی پہ امتحان ختم نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، بیٹا بڑا ہو گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 13 سال کے ہو چکے ہیں، باپ کا سہارا ہے۔ ایسے میں جب بچہ 13-14 سال کا ہو جائے تو باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے، اس کی امیدوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن رب کی طرف سے حکم کیا آیا؟ رب نے حکم دیا، اور حکم بھی کیسے دیا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ وہی نہیں بھیجی، فرشتہ نہیں بھیجا، کیسے دکھلایا؟ اگر حکم دیا جاتا تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے، فرشتہ بھیج انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے رب نے آزمانے کے لیے حکم بذریعہ خواب دیا، اور خواب میں کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، اگر ایسا کوئی تو ہم اس کی تعبیرات کر لیتے، ہم اس کا کوئی ہیلا بنا لیتے کہ بھائی اس خواب کا مطلب یہ ہے، اس خواب کا مطلب وہ ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا کہ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، رب کے حضور ذبح کر رہے ہیں، گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اور جب خواب دیکھا تو نہ تعبیر مانگی، نہ کوئی حجت مانگی، نہ کوئی اس کا کوئی اور وجہ جانی، اپنے رب کے اس خواب کے ذریعے دیے گئے حکم کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے اور آپ کو سبق کیا مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے جب رب کا حکم آ جائے تو ساری دنیا ایک طرف اور میرے رب کا حکم ایک طرف، اپنی چاہت ایک طرف، میرے رب کا حکم ایک طرف اور میری مرضی ایک طرف، اہل عقل و خیرت سب ایک طرف۔ دنیا کا کون سا قانون کہتا ہے بیٹے کو ذبح کر دو؟ کون سا مذہب کہتا ہے بیٹے کو ذبح کرنا ٹھیک ہے؟ کون سا کو دانشور کہتا ہے، اس ملک کا قانون کہتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ٹھیک ہوگا؟ لیکن رب نے حکم دیا ہے تو تیار ہو گئے۔ اب صرف یہ جاننے کے لیے بیٹے کے جذبات کیا ہیں، بیٹے کے جذبات کیا ہیں، تو اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام۔ اچھا یہاں پہ غور کیجئے گا، انی رأیت فی المنام نہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ خواب ایک مرتبہ نہیں دکھایا گیا بلکہ بار بار دکھایا گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 دن مسلسل یہ خواب آتا رہا۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا اس بارے میں کیا جذبہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ بیٹا بھی کس کا بیٹا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور خلیل اللہ علیہ السلام کی صحبت میسر آئی ہے۔
کسی شاعر نے یہاں پہ کیا خوب کہا ہے، بلکہ پوچھا ہے، سب سے پوچھا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ سوال کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کو فرزندی کے آداب کس نے سکھائے؟ نظر کا فیضان تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ شاعر کو جواب ہم یوں دینا چاہیں گے کہ فیضان نظر بھی تھا، مکتب کی کرامت بھی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت، ان کی نظر کا فیضان، اور اس نظر کے فیضان نے سعادت مند بیٹا پیدا کیا، اور جس کی وجہ سے بیٹا قربان ہونے کو تیار۔ اور مکتب جسے ہم مدرسہ بولتے ہیں، سب سے پہلا مکتب کسی بچے کا کیا ہوتا ہے جی؟ ماں کی گود ہوتی ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مکتب کی کرامت بھی تھی اور فیضان نظر بھی تھا کہ بیٹا کیا کہتا ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان جو خواب میں آپ کو دکھایا گیا ہے وہ آپ کر لیں، بیٹے نے نہیں کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ کر لیجیے، کیونکہ بیٹا سعادت مند ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خواب کسی عام شخص کا خواب نہیں ہے، خواب کسی عام ہستی کا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ خواب اس ہستی کا خواب ہے جس کی نسبت جڑی ہوئی ہے رب کے ساتھ، اور جس کے نام کے ساتھ خلیل اللہ لگتا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ کے اس پیغمبر کو جو خواب میں کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے۔ بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو گیا، فلما اسلم، بھی تیار، بیٹا بھی تیار، باپ قربان کرنے کو، بیٹا قربان ہونے کو تیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور نتیجے میں جو اللہ نے ایک ذبح عطا کیا، ذبیحہ عطا کیا، آج ساری دنیا عالم اسلام وہ جو جانور ذبح کرے گا اس عمل کی یاد میں کرے گا۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور اپنی چاہتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہر دم قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تیاری کر رہے ہیں، 7 بج چکی ہے، نماز کی تیاری ہے جی۔ اب طریقہ بیان کرنا نماز کا طریقہ بتا دیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، نماز زائد 6 تکبیروں کے، لیکن 2 رکعت نماز ہوگی، اس میں اضافی ہیں، ان 6 میں سے پہلی 3 تکبیرات جو ہیں وہ پہلی رکعت میں ہیں، اور بقیہ جو 3 تکبیرات ہیں وہ دوسری رکعت میں ہیں۔ اور آسان سا طریقہ سمجھ لیجئے، بھولنے کو تو امام صاحب بھی بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے کہ پہلی 3 تکبیریں جو پہلی رکعت میں ہیں وہ سورہ فاتحہ سے پہلے سبحان اللہ پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات کہی جائیں گی، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ ہوگی، سورت ملائی جائے گی، اس کے بعد پوری رکعت ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ پھر سورت ملائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے قبل 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز خطبہ ہوگا اور دعا ہوگی۔ اس کو نوٹ کر لیجیے۔ خطبہ ہوگا، دعا ہوگی۔
وجعل منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد الله أكبر ولله. ما بعد أعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع عمل آخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائل. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه تعالى عنهما الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى وعن علي مثله. وهذا بعض من الفضائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث استجب لكم ولا أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے. اللهم مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا للقوم الظالمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ اے ارحم الراحمین اے دو جہانوں کے مالک آپ کے حضور ہاتھ اٹھا کر ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. آمین. اے اللہ ہمارے گناہوں سے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے ہوئے انجانے میں سرزد ہوئے اے اللہ رات کی تاریکی میں دن کی روشنی میں سر و علانیہ پوشیدہ یا ظاہر اے اللہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. درگزر فرما دے. معافی کے طلبگار ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فرما بردار اور مطیع بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ جتنے حاضرین جتنا مجمع مرد و خواتین آپ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے. اے اللہ جن کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہیں جو خواہشات ہیں
اے اللہ تمام خواہشات کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ پورا فرما دیجیے. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے. آمین. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دے. اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے. اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنا وسیع گھر عطا فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما دے. اے اللہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون عطا فرما دے. اے اللہ جن حضرات کی کوششوں کی بدولت اور ان کی کوششوں کے طفیل یہ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ایک صورت جو ہر سال عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر قائم کی جاتی ہے. اے اللہ جو اس میں معاونین ہیں بالخصوص ہمارے محترم میاں عامر محمود صاحب جو اس کے لیے توجہ کرتے ہیں. اے اللہ ان کی مساعی کو اور تمام جو ہے معاونین ہیں اے اللہ ان کی مساعی کو قبول فرما لے. اے اللہ آئندہ بھی دین کے کاموں میں دین کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما دے. درجات کو بلند فرما دے. قبروں کو منور فرما دے. جن کے والدین حیات ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے. جن کے والدین دونوں یا کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ اسلام کے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرما دے. جو حجاج کرام آپ کے گھر کی حاضری کے لیے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے تشریف لے گئے اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرما دے. اپنے خزانہ غیر سے عطا فرما دے. اے اللہ جن کو حج کی سعادت نہیں ملی اے اللہ انہیں بھی آئندہ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے. دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں برما میں ہیں اور بھی جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اے اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرما دے. عالم اسلام کو احساس نصیب فرما دے. ایمانی غیرت عطا فرما دے. اتفاق و اتحاد کی دولت سے مال و مال فرما دے. یا اللہ جو خیریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے. جن شرور سے فتنوں سے پناہ مانگی ہے اسے پناہ عطا فرما دے. اے اللہ نماز کی فراغت کے بعد ابھی قربانی والا عمل ہم کریں گے اے اللہ اس قربانی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما دے. اے اللہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. اخلاص عطا فرما دے. اور اے اللہ اس عمل کے ذریعے آپ کا جو مقصود ہے اے اللہ وہ مقصود ہمارے اندر جو مطلوب ہے وہ مطلوب ہمارے اندر پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ حضرات کو میری طرف سے عید مبارک. ماشاء اللہ جس کا بھی اتنا ہی بڑا شہر. ہاں بھائی مبارک. ہاں مبارک. بالکل ٹھیک. یاد رکھا تمہیں بات یہ مبارک. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. دل مبارک دیا اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ. وہاں بھی اسمان مل لیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ادھر اللہ اکبر. ہاں بھائی ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ
أكبر الله أكبر لا إله إلا آپ سنیں الله أكبر مالٹون پارک کی طرف سے یہ مالٹون انتظامیہ بہت اچھا انتظام کرتی ہے اچھا انتظام ہے یہاں پہ عید کے أكبر میں آ رہا ہوں بات چلو میں آ رہا ہوں والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام علیکم الله أكبر لا إله إلا الله والله اکبر اللہ لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ لا الہ واللہ اکبر اکبر سجیل سجیل اللہ اکبر فون ادھر دیکھ ماشاء اللہ دیکھیں نا جی لوگ تصویریں بنا رہے ہیں عید پڑے بچوں کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بہت بڑا انتظامات کیا جاتا ہے یہاں پہ مردوں کے ساتھ عید آتے ہیں لوگ پڑھنے کے لیے بہت کراؤڈ ہوتا ہے مالٹون میں تو یہ بڑی عیدگاہ ہے اس لیے اسے پڑھنا چاہیے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ صدائیں ایسی آتی ہے تکبیرات تشریق کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ صدائیں ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے تمام اہل اسلام کو عید مبارک ہو خوش رہے پاکستان اللہ تعالیٰ اسلام کا قلعہ بنائے پاکستان کو اللہ سلامت رکھے تا قیامت رکھے آمین ثم آمین